السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے الطاف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسٹری ود الطاف۔ یہ کہانی ہے 18ویں صدی کی شروعات کی، جب ہندوستان میں مغل سلطنت کمزور ہو رہی تھی۔ ان دنوں ایران میں ایک بادشاہ آیا، نادر شاہ ایرانی۔ اس نے افغانستان پر حملہ کر کے دیس کے اہم شہر قندھار پر قبضہ کر لیا۔ یہاں نادر شاہ کی ملاقات ایک 16 سال کے لڑکے سے ہوئی جس کا نام احمد خان تھا اور افغانوں کے ابدالی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ قندھار کے گورنر نے احمد خان کو اور اس کے بھائی ذوالفقار خان کو قید کر رکھا تھا، لیکن نادر شاہ ایرانی، جو نادر شاہ درانی بھی کہلاتا تھا، اس نے دونوں بھائیوں کو رہا کر دیا۔ نادر شاہ احمد شاہ کی شخصیت سے بہت ہی خوش ہوا۔ نادر شاہ نے احمد شاہ کو اپنے اسٹاف وسوال کا نگران بنا دیا۔ یہی احمد خان آگے چل کر تاریخ میں احمد شاہ ابدالی یا احمد شاہ درانی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آج دوستوں میں آپ کو افغانستان کے بانی حکمران احمد شاہ ابدالی کی بائیوگرافی دکھاؤں گا۔ دوستوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل مسٹری ود الطاف پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ احمد خان کو اپنے وفاداروں اور خاص لوگوں میں شامل کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد 1739 میں نادر شاہ نے اپنی بڑی فوج کے ساتھ بھارت پر حملہ کر کے دلی پر فتح حاصل کر لی۔ اب ہندوستان پر نادر شاہ کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے وفادار اور پسندیدہ نوجوان احمد خان کو دکن کا نائب گورنر بنا دیا۔ لیکن دوستو اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ مغلیہ سلطنت کے وزیر اعظم آصف جاہ، جو اپنی عقلمندی اور سمجھداری کے لیے بہت مشہور تھا، اس نے ایک دن احمد خان کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی پکار اٹھا کہ یہ نوجوان احمد شاہ ابدالی ایک دن ضرور بادشاہ بنے گا۔ یہ بات نادر شاہ کے جاسوسوں تک بھی پہنچ گئی اور ان جاسوسوں کے ذریعے یہ بات نادر شاہ کو بھی معلوم ہو گئی۔ نادر شاہ نے احمد خان کو فوراً دلی بلوایا۔ دوستو جیسے ہی احمد خان نادر شاہ درانی کے سامنے پیش ہوا، نادر شاہ نے اپنا خنجر نکال کر احمد خان کے کان کی لو پر ایک نشان یعنی زخم بنا دیا۔ جب احمد خان نے نادر شاہ سے اس کی وجہ پوچھی تو نادر شاہ نے جواب دیا کہ جب تم بادشاہ بنو گے تو یہ زخم تمہیں میری یاد دلائے گا۔ اور دوستو نادر شاہ نے احمد خان سے یہ قسم لی، یہ وعدہ لیا کہ وہ بادشاہ بننے کے بعد میری اولاد یعنی نادر شاہ کی اولاد سے اچھا سلوک کرے گا۔ احمد شاہ نے وعدہ کر لیا اور وہ اپنے اس وعدے، اس قسم پر زندگی بھر تا عمر قائم رہا۔ نادر شاہ نے 1739 میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ حملے کو صرف 8 سال ہی بیتے تھے بھی 1747 میں اس کے اپنے ہی وفاداروں نے اسے قتل کر دیا۔ جیسے ہی احمد شاہ کو نادر شاہ کے قتل کی خبر ملی تو اس نے ایرانی فوج میں موجود افغانوں کی کمان سنبھالی اور انہیں لے کر افغانستان چلا گیا۔ اس زمانے قندھار افغانستان کی راجدھانی تھی، یعنی اس زمانے میں جیسے کہ آج کے زمانے افغانستان کی راجدھانی کابل ہے، لیکن ایسا نہیں، اس زمانے میں افغانستان کی راجدھانی قندھار تھی۔ احمد شاہ ابدالی قندھار کے قریب پہنچ گیا۔ احمد شاہ ابدالی سے پہلے ہی نادر شاہ کے قتل کی خبر قندھار پہنچ چکی تھی۔ افغانی قبیلے نے ایران سے آزادی حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی افغان کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ قندھار شہر سے 35 میل دور نادر آباد کے ایک قصبے میں شیخ شرخ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے پاس ایک میٹنگ ہوئی جس میں کئی افغان قبیلے موجود تھے۔ میٹنگ میں بادشاہ کس کو بنایا جائے، اس مسئلے پر الگ الگ ناموں کی پیشکش کی گئی۔ افغانستان کی بادشاہت کے لیے 2 مضبوط لائق امیدوار تھے، ایک ابدالی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ابدالی احمد خان اور دوسرا محمد زئی قبیلے کا جمال خان۔ دوستو کئی دن چلنے والی اس میٹنگ اور بحث کے بعد بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا اور لوگ ایک دوسرے کے قبیلے پر حاوی ہونے لگے۔ لیکن دوستو بات خون خرابے تک پہنچتی اس سے پہلے ہی ایک افغان بزرگ نے آگے بڑھ کر سارا جھگڑا ہی ختم کر دیا۔ یہ افغان بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ صابر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور افغانوں میں ان کی بہت عزت تھی۔ انہوں نے کہا، خدا نے احمد خان کو تم سب سے بڑا اور عزت دار بنایا ہے تو خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا دو۔ صابر شاہ ولی کی بات سن کر سارے افغان خاموش ہو گئے۔ دوستو یہاں تک کہ خود جمال خان جو کہ اپوزیشن پارٹی یعنی اپوزیشن قبیلے کا تھا، وہ بھی احمد خان کی بادشاہت پر راضی ہو گیا۔ احمد خان کو سب کی رضامندی کے بعد افغانستان کا بادشاہ احمد شاہ ابدالی بنا دیا گیا۔ پھر صابر شاہ ولی نے مٹی کا ایک چبوترا بنایا اور اسے احمد شاہ کا تخت کا نام دیتے ہوئے ایک صافہ بطور تاج احمد شاہ کے سر پر سجا دیا۔
اس کے ساتھ ہی افغانستان کی ایران سے آزادی کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ صابر شاہ ولی نے احمد شاہ سے کہا تھا کہ تم بادشاہ در دورہ ہو، یعنی وقت کے نایاب ہیرا ہو، وقت کے ہیرا ہو۔ احمد شاہ نے اس خطاب میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہوئے اسے درہ کہہ دیا۔ اسی کی وجہ سے ابدالی قبیلہ درانی بھی کہلانے لگا۔ دوستو اسی لیے احمد شاہ ابدالی کو احمد شاہ درانی بھی کہا جانے لگا۔ احمد شاہ ابدالی 1747 میں افغانستان کا بادشاہ بنا۔ اس نے اپنے فوج کے ساتھ قندھار پر حملہ کیا اور قندھار کو ایرانیوں سے چھین لیا۔ اس فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنی فوج کو بڑھانا شروع کر دیا۔ دوستو کچھ ہی وقت میں ابدالی کے سپاہیوں کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ ابدالی نے اپنی فوج کی طاقت بڑھانے کے بعد پہلے کابل اور پھر غزنی، اس کے بعد پیشاور کو بھی بہت ہی زبردست طریقے سے فتح کر لیا۔ دوستو ان سب جگہ فتح حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اپنا رخ پنجاب کی طرف کیا اور وہاں جا پہنچا۔ دوستو پنجاب پر حملہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لاہور کے حکمران شاہ نواز نے پنجاب کو ابدال کے حوالے کرنے کا وعدہ کر دیا تھا، لیکن پھر بھی شاہ نواز اپنے وعدے سے مکر گیا تھا۔ دوستو یہی نہیں، جب ابدالی نے اپنے پیر و مرشد صابر شاہ ولی کو شاہ نواز سے بات کرنے کو لاہور بھیجا تو شاہ نواز نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ لاہور میں بادشاہی مسجد کے پاس حضرت بابا سید صابر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہ وہی صابر شاہ ولی ہیں جنہوں نے احمد شاہ ابدالی کو افغانستان کا بادشاہ بنایا تھا۔ جب احمد شاہ ابدالی کو اپنے پیر و مرشد کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے جنوری 1748 میں لاہور پر قابض ہو گیا اور وہاں حملہ کر کے وہاں قابض ہو گیا اور شاہ نواز دہلی فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ ابدالی نے سرہند پر قبضہ کر لیا، لیکن اب دلی سے مغل شہزادے اور ولی عہد احمد اور پنجاب کے گورنر میر منو کی فوج ابدالی کی فوج سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں اتری۔ مارچ 1748 میں دونوں فوجوں کے بیچ بہت ہی بھیانک جنگ ہوئی، جس میں احمد شاہ ابدالی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور احمد شاہ کو واپس اپنے ملک افغانستان لوٹنا پڑا۔ دوستو یہ مغل فوج کی آخری فتح اور ابدالی کی ہندوستان میں پہلی ہار تھی۔ دوستو ابدالی پھر سے پوری تیاری کے ساتھ 1748 میں واپس آیا اور آ کر میر منو کو گھیر لیا۔ کچھ شرطوں کے بعد میر منو نے سرنڈر کر دیا، یعنی اس نے ابدالی کی فوج کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ دوستو میر منو نے ابدالی کی غلامی قبول کر لی، لیکن ابدالی کے افغانستان واپس جاتے ہی میر منو نے پھر سے بغاوت شروع کر دی۔ ابدالی پھر فوج لے کر لاہور پہنچا۔ 6 مارچ 1752 کو ابدالی اور میر منو کے بیچ جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں میر منو کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ قلعے میں بند ہو گیا اور قلعے کی دیواروں پر توپیں مستعد کر دیں۔ ابدالی نے میر منو سے کہا کہ وہ خود اسے ملنے آئے اور اگر خراج کی رقم بھی ادا کر دے تو افغان کی فوج لاہور پر حملہ نہیں کرے گی۔ میر منو نے یہ بات مان لی اور ابدالی سے ملنے آ گیا۔ ابدالی نے اس سے پوچھا اگر ہار میری ہوتی اور میں گرفتار ہو کر تمہارے پاس لایا جاتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ میر منو بولا میں تمہارا سر کاٹ کر مغل شہنشاہ کو بھجوا دیتا۔ احمد شاہ ابدالی نے پوچھا اب تم میرے پاس ہو، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میر منو نے کہا اگر تمہیں سودا کرنا ہے تو رقم لے لو اور اگر واقعی عادل اور رحم دل بادشاہ ہو تو معاف کر سکتے ہو۔ احمد شاہ ابدالی اس جواب سے خوش ہوا اور اس نے میر منو کو بیٹا کہہ کر گلے لگا لیا، اسے فرزند خاں بہادر کا خطاب اور بہت سے انعام بھی دیے۔ میر منو کی گزارش پر لاہور کو بھی افغانوں نے چھوڑ دیا۔ میر منو ابدالی کے اس اچھے سلوک سے اتنا خوش ہوا کہ مرتے دم تک اس نے ابدالی کی وفاداری کی اور وفادار رہا۔ پنجاب کے بعد احمد شاہ ابدالی نے کشمیر بھی فتح کر لیا۔ 1756 میں ابدالی نے پھر ہندوستان پر چڑھائی کی اور اس بار وہ لاہور نہیں بلکہ دلی پر قبضہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ اس زمانے میں دلی پر مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کی حکومت تھی۔ شہنشاہ نے ابدالی کو صلح کی پیشکش کی۔ ابدالی نے صلح کے لیے 2 کروڑ روپے کی رقم اور شہنشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ شاہ عالمگیر رشتے پر تو راضی تھے لیکن 2 کروڑ کی رقم ان کے پاس نہیں تھی، تو پھر ابدالی نے آگے بڑھ کر اپنی فوج کے ساتھ دلی پر قبضہ کر لیا۔ مغل شہنشاہ نے شاہی محل خالی کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جمعے کی نماز میں خطبے میں ابدالی کا نام حکمران کے طور پر لیا جانے لگا۔ ابدالی اب بھی مغل شہنشاہ سے 2 کروڑ روپے کی مانگ رہا تھا۔ مغل سلطنت کے وزیر نے ابدالی سے ملاقات کی اور کہا کہ 2 کروڑ روپے دینا مشکل ہے۔ ابدالی نے کہا تمہارے گھر پر کتنی رقم ہے؟
وزیر نے کہا 14 لاکھ نقد، 4 لاکھ کے ہیرے جواہرات اور باقی سامان ہے۔ ابدالی نے یہ سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیا۔ 14 فروری 1757 کو احمد شاہ ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ کی شادی عالمگیر ثانی کی بیٹی سے کر دی گئی اور سرہند کا علاقہ جو پہلے ہی ابدالی کے قبضے میں تھا دہیج میں لکھ دیا گیا۔ کچھ وقت دلی میں گزارنے کے بعد ابدالی نے مترا کا رخ کیا۔ پہلے ملت گڑھ اور پھر مترا پر ابدالی کے حکم سے وہاں لڑائی ہوئی جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ ہندوستان پر حملہ کر کے ابدالی نے 12 کروڑ روپے کا مال، خزانہ اور نقدی حاصل کی۔ یہ سامان اتنا زیادہ تھا کہ 28,000 جانوروں اور باقی سواریوں پر لادا گیا، جبکہ 80,000 فوجیوں میں سے ہر کوئی اپنا حصہ الگ لے کر چل رہا تھا۔ اس دوران پنجاب میں سکھ بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ سکھوں کی گجراوالا مثل سکر چکیا کا سردار چرت سنگھ جو راجہ رنجیت سنگھ کا دادا تھا، اس نے افغان فوج پر حملے شروع کر دیے اور افغان فوج سے بہت سارا خزانہ چھین لیا۔ ابدالی کے ہندوستان سے نکلتے ہی لاہور اور دلی پر مراٹھوں نے قبضہ کر لیا۔ انہوں نے مغل حکومت ختم تو نہیں کی، لیکن اب مغل شہنشاہ کی حیثیت صرف مراٹھوں کے گورنر جیسے تھی۔ ان حالات میں ابدالی کو ہندوستان سے ایک خط ملا۔ یہ خط اسے ہندوستان کی عظیم شخصیت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ انہوں نے ابدالی کو ہندوستان میں مراٹھوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے خبردار کیا اور کہا اگر مسلمان ہمت کریں تو وہ مراٹھوں پر قابو کیا جا سکتا ہے۔ یہ خط ملنے کے بعد ابدالی پوری تیاری کے ساتھ پھر ہندوستان کی طرف چل پڑا۔ ادھر مراٹھوں نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ 14 جنوری 1761 کو دلی سے 90 کلومیٹر دور موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے پانی پت میں تیسری اور اب تک کی آخری جنگ کا میدان سجایا گیا۔ دوستو یہ لڑائی صرف احمد شاہ ابدالی اور مراٹھوں کی نہیں تھی، بلکہ اس لڑائی میں ہندوستان کی کئی طاقتور ریاستوں کی فوجیں بھی اس میں ابدالی کے خلاف شامل تھی۔ مراٹھوں کے ساتھ ایک مسلمان فوجی افسر ابراہیم گردی بھی تھا جو کبھی دکن کی مسلمان فوج میں توپ خانے کا کمانڈر تھا اور اب وہ اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ مراٹھوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ دوستو فوجوں کی تعداد کے بارے میں اتہاسکاروں کا الگ الگ کہنا ہے، لیکن ایک بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ دونوں لشکر بہت بڑے تھے۔ مراٹھا فوج کی کمان باجی راؤ کے بھتیجے سدا سیو راؤ بھاؤ کے ہاتھ میں تھی۔ بالاجی کا بیٹا بسواس راؤ بھی اس کے ساتھ تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنی فوج کو اس طرح سے اکٹھا کیا کہ اس کی فوج 7 میل تک پھیلی ہوئی تھی اور اس فوج کے دونوں کونے آگے کی طرف بڑھے ہوئے تھے، جس سے یہ کسی چاند کی طرح لگ رہی تھی۔ یہ فوج کسی بھی حملہ گر کو بہت آسانی سے گھیر سکتی تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دونوں طرف سے بہادری کے جوہر دکھائے گئے۔ دونوں فوجوں کی توپوں کی تعداد بھی لگ بھگ برابر تھی اور گولہ باری سے دونوں طرف بہت سارا جانی مالی نقصان ہوا۔ دوستو جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب مراٹھا فوج کا کمانڈر سدا سیو راؤ اور اس کا بھتیجا بسواس راؤ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ افغان فوج کے تیروں کی بارش کی وجہ سے مراٹھوں کے 300 ہاتھی بے قابو ہو گئے اور اپنی ہی فوج کو ان ہاتھیوں نے کچل کر رکھ دیا۔ مراٹھوں کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور ہار مان لی، لیکن افغانی سپاہیوں نے بہت سے قیدیوں کو قتل کر دیا۔ اس جنگ میں 5000 گھوڑے، 2 لاکھ بیل، 500 ہاتھی اور مراٹھوں کی ساری توپیں اور بہت سا مال خزانہ ابدالی کی فوج کے ہاتھ لگا۔ جنگ فتح ہونے کے بعد ابدالی نے سدا سیو اور بسواس راؤ کی لاشوں کو ان کے مذہب کے مطابق جلایا اور ان کی راکھ کو سونے کے برتنوں میں بھر کر مراٹھا راجہ بالاجی کے پاس بھیج دیا۔ یہ تھا دوستوں پانی پت کی جنگ کا قصہ جو کہ میں نے آپ کو پورا بتا دیا۔ دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل مسٹری ود الطاف پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند۔